Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ورحمۃ وبرکاتہ پیارے بچوں، آج ہم تاریخ کا 8واں سبق سیاحت اور تاریخ اس سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ سیاحت کسی خاص مقصد کے تحت دور دراز مقام کی سیر کے لیے اختیار کیے گئے سفر کو سیاحت کہتے ہیں۔ سیاحت کا شمار ثلاثی پیشوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ تحقیق، تفریح، عیش و آرام، طبی یا تاریخی قدرتی مقامات دیکھنے کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے اپنے رہائشی مکان سے دور جانا سیاحت کہلاتا ہے۔ آج کل آمد و رفت کے ذرائع کی سہولت کی بدولت سیاحت آسان اور تیز رفتار ہو گئی ہے۔ 20ویں صدی میں اسے جدید صنعت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سیاحت کو 20ویں صدی میں جدید صنعت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سیاحت کی روایت پتھر کے قدیم زمانے میں انسان غذا کی تلاش اور تحفظ کی خاطر بھٹکتا رہتا تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ غذا کی تلاش میں بھٹکتا رہتا تھا، لیکن وہ سیاحت نہیں تھی۔ پتھر کے جدید زمانے میں بعض مقاصد کے لیے انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے سفر کرنے لگا تو وہ سیاحت کہلانے لگی۔ بھارت میں بھی قدیم زمانے سے سیاحت کی روایت چلی آ رہی ہے۔ مذہبی مقامات اور میلوں وغیرہ کی سیر کرنا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تجارت کے لیے دور دراز مقامات کا سفر کیا جاتا تھا۔ انسان کو فطرتاً گھومنا پھرنا پسند ہونے کی وجہ سے قدیم زمانے ہی سے سیاحت کی روایت چلی آ رہی ہے۔ جیسے کہ یہاں تصویر میں کچھ دو تصاویر ہیں جس میں قدیم زمانے کی حالات کو بتایا گیا ہے، جہاں انسان جانوروں وغیرہ کا استعمال کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے سفر کیا کرتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں بدھ ادب میں تحریر ہے کہ گوتم بدھ اور بدھ بھکشو عوام کو تعلیم دینے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ سفر کرتے رہنا بدھ بھکشوؤں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جین منی سادھو بھی پورے بھارت میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ 630 سن عیسوی میں ایک چینی سیاح ہیوآن شانگ بھارت آیا تھا، جو کہ یہاں پر اوپر تصویر میں وہ چینی سفیر کی تصویر نظر آ رہی ہے، جس کا نام ہیوآن شانگ تھا۔ اس کے علاوہ عہد وسطیٰ میں سنت نامدیو، ایک ناتھ، رام داس اور گرو نانک سنتوں نے بھی ملک بھر کا سفر کیا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے جس میں نقشہ دیا گیا ہے، جو کہ یوپی، بہار، جھارکھنڈ سے یعنی دہلی سے لے کر مغربی بنگال تک کا نقشہ ہے، جس میں نیلی لکیروں سے مختلف مقامات کو بتایا گیا ہے۔ وہ گوتم بدھ کا بھارت میں سفر ہے، اس سفر کو یہاں اس نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے پہلے یورپی سیاح کے طور پر بینجامن چوڈیلا ایک مشہور سیاح تھا، جو ایک یہودی تھا اور رہنے والا اسپین کا تھا۔ اس کے علاوہ 1159 سن عیسوی تا 1173 سن عیسوی میں اس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کئی ملکوں کا سفر کیا، جن میں اٹلی، یونان، مصر، عراق، ایران، بھارت اور چین ان کا شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر نقشے میں نظر آ رہا ہے، نیلے رنگ سے جو لکیریں بتائی گئی ہیں وہ بینجامن ٹیوڈیلا نے راستوں کو دریافت کیا یا ان راستوں کے ذریعے اس نے سفر کیا۔ اس کے علاوہ نیلے ہی رنگ میں
وہ بینجامن ٹوڈیلا کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لال رنگوں سے جو بتایا گیا ہے وہ مارکو پولو کا ہے، جبکہ ہرے لکیروں سے جو دنیا کے نقشے میں جو لکیریں بتائی گئی ہیں مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے، وہ ابن بطوطہ نے جو ہے جو سفر کیا اس کی جو ہے اس میں نشاندہی کی گئی ہے۔ تو بینجامن ٹوڈیلا نے سفر کے دوران دیکھے علاقوں، لوگوں کے تجربات کو روز نامچے کی شکل میں تحریر کیے ہیں۔ یہ روز نامچے جو بینجامن ٹوڈیلا نے تحریر کیے آج تاریخ کے اہم ماخذ ہیں، جیسا کہ یہاں پر جو ہے تصویر میں ہے، دا ٹریولز آف بینجامن آف ٹوڈیلا۔ مارک پولو 13ویں صدی عیسوی میں مارک پولو نامی اطالوی سیاح نے براعظم ایشیا خصوصاً چین کو دنیا سے متعارف کروایا۔ 17 سال یہ چین میں رہا۔ ایشیا کی طبعی ساخت، تہذیبی اور سماجی زندگی، تجارت سے دنیا کو متعارف کروانے کا کام جو ہے مارک پولو نے کیا ہے۔ اس کی تحریروں سے یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت اور تعلقات کا آغاز ہوا، جیسے کہ یہاں پر جو ہے نقشے میں نظر آ رہا ہے۔ اس سے قبل بھی جو ہے ہم نے جو ایک نقشہ دیکھا جس میں لال رنگ سے نقشے میں جو لکیریں مختلف علاقوں سے یا مختلف ممالک سے گزری ہیں، وہ جو ہے مارک پولو کی جو ہے سفر کی جو ہے لکیریں ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے مارک پولو کی تصویر۔ ابن بطوطہ، مراکش۔ ابن بطوطہ اسلامی دنیا کا طویل ترین سفر کرنے والے 14ویں صدی کے مراکش کے سیاح تھے۔ 30 سالوں تک یہ دنیا گھومتے رہے۔ ایک ہی راستے سے دوبارہ کبھی جو ہے سفر نہ کرنا یہ ابن بطوطہ کا عزم تھا۔ عہد وسطیٰ کی تاریخ اور سماجی زندگی سمجھنے کے لیے ابن بطوطہ کے لکھے سفر ناموں کا مطالعہ نہایت کارآمد ہے۔ محمد تغلق کے درباری قاضی کی حیثیت سے انہوں نے فرائض ادا کیے اور اس کے سفیر کی حیثیت سے، محمد تغلق کی سفیر کی حیثیت سے چین گئے تھے۔ یہاں نیچے جو ہے ابن بطوطہ کی تصویر نظر آ رہی ہے، جبکہ اوپر کا جو نقشہ ہے جہاں وہ گھوڑے پر جو ہے سوار نظر آ رہے ہیں، تو وہ لکیروں سے، مختلف لکیروں سے جو ہے جو انہوں نے دنیا کا سفر کیا اسے جو ہے نقشے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا، براعظم ایشیا، براعظم افریقہ، براعظم یورپ، مختلف ممالک کا انہوں نے سفر کیا۔ گیئر ہارٹ مرکیٹر 16ویں صدی عیسوی میں دنیا کا نقشہ اور زمین کا گلوب بنانے والا پہلے نقشے نویس کے طور پر ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے بدولت یورپ کی تحقیقاتی مہم میں تیز گام ہوئی۔ یہ رہنے والے بیلجیم کے تھے، یعنی نیدرلینڈ کے، جو کہ یہاں پر ان کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور جو انہوں نے گلوب بنایا وہ جو ہے نیچے نظر آ رہا ہے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں تھامس کک نے پہلی مرتبہ کاروباری اصول پر اجتماعی پکنک کا اہتمام کیا تھا۔ تھامس کک ٹریولنگ کا جو ہے ایجنٹ کے طور پر تھامس کک نے 600 لوگوں کی لیسٹر لاف برو تک ریلوے سیر کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد اس نے ملکی اور غیر ملکی سیر کا اہتمام کیا۔ سیر کے لیے اس نے نئے نئے منصوبے بنائے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھٹیوں کا دور ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے مختلف ٹریول ایجنٹس جو ہے سہولتیں دے کر جو ہے جو سیاح ہیں ان کو اپنی طرف راغب کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تھامس کک نے شروع کیا۔ پورے یورپ کی شاندار دائروی سیر کا کامیابی کے ساتھ انعقاد کرنے کا کام تھامس کک نے کیا۔ سیاحت کی ٹکٹیں فروخت کرنے کا کاروبار شروع کیا۔ اس نے لوگوں کی سہولت کے مطابق سستی
اور آسان سیر کا اہتمام کیا۔ تھامس کک کی کوششوں کی بدولت جدید سیاحت کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے ایک تصویر نظر آ رہی ہے، وہ تھامس کک کی تصویر ہے۔ وشنو بھٹ گھوڑسے، اس نے 1857 میں مہاراشٹر سے شمال میں ایودھیا تک اور وہاں سے واپسی کا سفر کیا۔ اس کا احوال جو اس نے سفر کے دوران دیکھا اپنی مراٹھی سفر نامے ماجھا پرواس یعنی میرا سفر میں تحریر کیا ہے۔ 1857 میں جنگ آزادی کی معلومات اور واقعات کا وشنو بھٹ گھوڑسے نے ذاتی طور پر جو مشاہدہ کیا تھا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو تحریر کیا ہے اپنی کتاب ماجھا پرواس یعنی میرا سفر میں۔ ان میں سے کئی واقعات کے وہ چشمدید گواہ تھے۔ جنگ آزادی اور رانی لکشمی بائی کی زندگی کی کئی تفصیلات کو اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ہمیں 19ویں صدی کے مراٹھی زبان کی نوعیت میں سمجھ میں آتی ہے۔ اس کتاب کو اس زمانے کی تاریخ کا اہم ماخذ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں کنارے پر جو ہے وشنو بھٹ گھوڑسے، اس کی تصویر جو ہے نظر آ رہی ہے، جس نے ماجھا پرواس یعنی میرا سفر نامہ کتاب تحریر کی تھی۔ سیاحت کی قسمیں، ٹائپس آف ٹورزم۔ آج کے دور میں، موجودہ دور میں سیاحت آزادانہ طور پر مقامی، بین الریاستی، قومی اور بین الاقوامی پیشہ بن چکا ہے، جس میں قدیم عمارتیں، تاریخی شہرت یافتہ قدرتی مناظر، قدیم فنکارانہ مصنوعات کے مراکز، مذہبی مقامات، صنعتی اور دیگر منصوبوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہاں سیاحت کی مختلف قسمیں ہیں۔ طبی سیاحت ہے، تہذیبی سیاحت ہے، قدرتی سیاحت ہے، اس کے علاوہ کھیلوں کی سیاحت ہے، ایکو ٹورزم ہے، ایڈونچر ٹورزم ہے، جہاں ہم جو ہے انسان کے تیار کردہ عمارات یا اس کے علاوہ دیگر جو ہے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ قدرتی مناظر جس میں جھیل، پہاڑ، ساحلی علاقے وغیرہ وغیرہ کا جو ہے ہم سفر کرتے ہیں۔ قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا، مصنوعی چیزوں کی دلکشی کا اور عظمت کا از خود مشاہدہ کرنے کی خواہش دنیا بھر کے سیاحوں کو ہوتی ہے۔ جیسا کہ برفانی چوٹیاں، سمندری ساحل، گھنے جنگلات جیسے علاقے سیاحت میں شامل ہوئے، جن کی تشہیر میں ذرائع کی مدد سے کی جانے لگی ہے۔ مقامی، بین الریاستی، بین الاقوامی، مذہبی، تاریخی، طبی، سائنسی، زرعی وغیرہ سیاحت کی یہ قسمیں ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر تصویروں میں نظر آ رہا ہے، یہاں برفانی چوٹیاں نظر آ رہی ہیں، گھنے جنگلات نظر آ رہے ہیں، تاریخی عمارتیں نظر آ رہی ہیں، مناظر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر بہت سارے مقامات، جھیلیں نظر آ رہی ہیں، برفانی چوٹیاں، جنگلات، یہ ساری چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ سیاحت کی قسمیں، نوعیت کے لحاظ سے سیاحت، مقامی سیاحت، بین الریاستی سیاحت، قومی ریاستی سیاحت، بین الاقوامی سیاحت اور جغرافیائی سیاحت۔ اب مقصد کے لحاظ سے سیاحت، مذہبی سیاحت، تاریخی سیاحت، قدرتی یا ماحولیاتی سیاحت، تہذیبی سیاحت، تعلیمی سیاحت، طبی سیاحت، سائنسی سیاحت، زرعی سیاحت، کھیل سیاحت اور اتفاقی سیاحت۔ یہ مقصد کے لحاظ سے سیاحت کی تقریباً 10 قسمیں ہیں، جبکہ نوعیت کے لحاظ سے 5۔ اب مقامی اور بین الریاستی سیاحت، اس قسم کی سیاحت میں ہم اپنی سہولت اور منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس میں زبان، رواج، دستاویزی خانے پر وغیرہ جو ہے یہ دستاویزی خانے پر جو ہے یہ دشواری پیش نہیں آتی۔ یہ مقامی یا بین الریاستی سیاحت ہے۔ یہاں ہمیں ایک
ایک مقام سے جب دوسرے مقام چلے جاتے ہیں اپنے علاقے میں، تو ہمیں زبان، رسم و رواج یا دستاویزی وغیرہ جو ہے اس میں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آتی۔ بین الاقوامی سیاحت دور حاضر میں آبی جہاز، ہوائی جہاز، ریلوے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاحت پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ نقل و حمل کے جدید ذرائع کی بدولت دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس، عالمی اجلاس، تجارتی کاروبار، مقامات کی سیر، مذہبی مقامات کی سیر، اعلیٰ تعلیم، فلم سازی وغیرہ کا شمار بین الاقوامی سیاحت میں ہوتا ہے۔ مختلف مذہبی مقامات کی سیر کے لیے جانا، جیسے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کی سیر کے لیے جاتے ہیں لوگ، یا حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے امریکہ، رشیا، جاپان یا پھر جو ہے بر اعظم یورپ کے ممالک کا سفر کیا کرتے ہیں، یا فلمیں بنانے کے لیے، فلم سازی کے لیے، شوٹنگ کے لیے مختلف قدرتی مناظر سے بھرپور جو مقامات ہیں ان مقامات کی، امریکہ کی یا پھر جو ہے یا بر اعظم یورپ کے مقامات کی سیر کی جاتی ہے، سیاحت کی جاتی ہے۔ اس کا شمار بین الاقوامی سیاحت میں ہوتا ہے۔ عالمکاری اور معاشی آزادی کی بدولت بین الاقوامی سیاحت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ تاریخی سیاحت یہ سیاحت کی اہم قسم ہے۔ مہاراشٹر میں گوپال نیل کنٹھ دانڈیکر شیواجی مہاراج کے قلعوں کی سیاحت کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ ملکی سطح پر راجستھانی، مہاراشٹر کے قلعے، مہاتما گاندھی، آچاریہ ونوبا بھاوے کے آشرم، 1857 کی جنگ آزادی سے متعلق مقامات وغیرہ جیسے تاریخی مقامات کی سیر کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے دیگر جو ہے تاریخی مقامات، جس میں ابراہیم روضہ جو کہ بیجاپور میں ہے، تاج محل، اس کے علاوہ جو ہے لال قلعہ ہے، اس کے بعد مہران گڑھ قلعہ جو ہے راجستھان کا ہے، گول گنبد ہے، پرتاپ گڑھ، سنہ گڑھ، یہ تاریخی مقامات کی سیر کا انعقاد یا پھر جو ہے منصوبہ بندی کی جاتی ہے تاریخی سیاحت میں۔ اس کے بعد جغرافیائی سیاحت مختلف جغرافیائی خصوصیات اور مشاہدے کے لیے سیر کی جاتی ہے، اسے جغرافیائی سیاحت کہتے ہیں۔ جیسا کہ ساحلی علاقے کی سیر، یا پھر جو ہے کسی جھیل کی سیر، کسی پہاڑی علاقے کی سیر، جنگلاتی علاقے کی سیر، یا پھر جو ہے یہاں پر نظر آ رہی ہے ویلی آف فلاور اترانچل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مہاراشٹر میں ستارہ ضلع میں کاس پٹھار کا جو سطح مرتفع علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے ویلی آف فلاور ہے، سمندری ساحلی علاقے ہیں، اس کی سیر یہ جغرافیائی سیاحت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جنگلات، پھولوں کی وادی، اترانچل، سمندری ساحل، لونار جھیل کا شمار، جیسا کہ اس سے قبل میں نے بتایا، اس کا شمار جغرافیائی سیاحت میں ہوتا ہے۔ بہت سے مقامات اور قدرتی مقامات کا مشاہدہ کرنے کے لیے سیاح ان مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ مہابلیشور جیسے سرد آب و ہوا والے مقامات کو بھی سیاحت میں اہم مقام حاصل ہے۔ جیسے کہ اوپر نظر آ رہی ہے لونار جھیل جو کہ بلڈانا میں ہے، مہاراشٹر۔ اس کے علاوہ مہابلیشور، اس کے علاوہ جو ہے کاس کا سطح مرتفع جو کہ ستارہ ضلع میں ہے۔ یہ جان لیجئے دنیا بھر کے مختلف سماج کے لوگ مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں دیو مالائی کہانیاں، دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں، اور ان کہانیوں سے وابستہ جغرافیائی مقامات کی بدولت ان میں یکجہتی کا جذبہ قائم رہتا ہے۔ ان مقامات کی سیر بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسی سے مذہبی سیاحت کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلاً اجمیر شریف کے لیے سالانہ عرس کے موقع پر دنیا بھر سے لوگ اجمیر شریف چلی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہندوؤں میں 4 دھام یا 12 جیوترلنگ، ان مقامات کی سیر کی جاتی ہے۔ اکثر مقامات پر لوگوں کے سہولت بخش انتظام کی خاطر
اہلیہ بھائی ہولکر نے اپنی ذاتی ملکیت سے عوامی فلاح کے کام کیے ہیں۔ ادھر جو ہے اجمیر شریف کی جو ہے تصویر، خواجہ غریب نواز کے دربار کی تصویر، جبکہ نیچے جو ہے ہندوؤں کی 4 یاترا جو ہے دھام، 4 دھام جو ہے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے جو اترانچل میں ہے۔ طبی سیاحت، طبی سیاحت یا علاج سیاحت بھی سیاحت کا ایک جز یا حصہ ہے۔ طبی سیاحت سے مراد وہ سیاحت جس میں ایک شخص کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کسی بیماری کا علاج کرنے جائے اسے طبی سیاحت کہتے ہیں۔ عموماً صرف ان ممالک سے لوگ دوسرے ممالک علاج کے لیے جاتے ہیں جہاں پر طب کے شعبے میں ترقی نہ ہوئی ہو۔ بھارت میں طبی خدمات سستی اور معیاری ہیں۔ وافر مقدار میں سورج کی روشنی یہاں دستیاب ہے۔ یوگا کی تعلیم اور آیورویدک طریقۂ علاج بھارت کی دین ہے، جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ بھارت جو ہے علاج کے لیے آتے ہیں۔ بھارت سے یورپ، امریکہ طبی علاج کے لیے بہت سارے لوگ اکثر جو ہے سفر کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر جو ہے تصویریں نظر آ رہی ہیں جو آیورویدک جو ہے طبی طریقہ علاج دکھایا گیا ہے، اور نیچے ایک تصویر میں یوگا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے علاج کے لیے باہر سے دیگر ممالک سے لوگ ہمارے ملک میں سفر کرتے ہیں، اور ہمارے ملک سے بھی امریکہ یا یورپ کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں طبی سہولیات موجود ہیں وہاں کا سفر کیا کرتے ہیں۔ زرعی سیاحت، زرعی تحقیقاتی مراکز، زرعی یونیورسٹیوں کی سیر کا شمار زرعی سیاحت میں ہوتا ہے۔ زراعت میں کس طرح سے فروغ پایا جا سکتا ہے، زرعی پیداوار میں کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے اکثر لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کا جو ہے سفر کرتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے پیداوار میں اضافے کے طریقے کو جو ہے جان کر اسے یہاں اپنے علاقے میں آ کر جو ہے اپناتے ہیں۔ ایسی سیاحت زرعی سیاحت کہلاتی ہے۔ یا زراعت سے متعلق جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام سفر کرتے ہیں، جیسے یہاں پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ ایک یہاں پر مہاراشٹر کرشی شکشن سنشودھن پریشد پونے، یہ جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے جہاں زراعت سے متعلق جو ہے تعلیم دی جاتی ہے۔ دور حاضر میں چین اور اسرائیل جیسے ممالک زرعی شعبے میں نئے نئے تجربات اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر بنجر زمین کو سرسبز و شاداب علاقوں میں تبدیل کیا ہے۔ ایسے مقامات کو دیکھنے اور ان کا مطالعہ کرنے کے لیے کیے گئے سفر کو زرعی سیاحت کہتے ہیں۔ جیسا کہ چین کے علاقوں میں ریگستان کا جو علاقہ ہے، بنجر جو علاقہ ہے، اسے سرسبز و شاداب علاقوں میں تبدیل کیا ہے۔ تو وہاں پر کون سا طریقہ اپنا کر کے انہوں نے جو ہے زرعی پیداوار کو بڑھاوا دیا ہے یا زرعی پیداوار حاصل کی ہے، یہ دیکھنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے اسے زرعی سیاحت کہتے ہیں۔ کھیل سیاحت، 20ویں صدی میں کھیل سیاحت کو فروغ حاصل ہوا ہے، جس میں کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، اسکیئنگ ہے، اسکیٹنگ ہے، ہالی بال ہے، ہاکی ہے، مختلف کھیل ہیں جسے کھیل سیاحت کہا جاتا ہے، اور اسے 20ویں صدی میں اس سیاحت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ عالمی سطح پر اولمپک، ومبلڈن، شطرنج کے عالمی مقابلے، بین الاقوامی کرکٹ مقابلے دیکھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے سفر کرنے کو کھیل سیاحت کہتے ہیں۔ جیسے کہ کرکٹ کا ورلڈ کپ انگلستان میں منعقد کیا گیا تھا، تو یہاں سے انگلستان کھیلنے کے لیے جانے والے بھی تھے، اور کھیل کو دیکھنے کے لیے بھی یہاں سے جو ہے بہت سارے لوگوں نے سفر کیا تھا، تو اسے کھیل سیاحت کہتے ہیں۔ صرف کرکٹ ہی نہیں بلکہ اولمپک کے مقابلے ہوتے ہیں، ومبلڈن کے مقابلے ہوتے ہیں، ہاکی کے مقابلے ہوتے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے
یا پھر کھیلنے کے لیے سفر کرنا، یہ کھیل سیاحت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ملکی سطح پر ہمالیہ کار ریلی اور مہاراشٹر میں ریاستی سطح پر کیسری کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے سفر کرنے کو بھی کھیل سیاحت کہتے ہیں۔ اب ہمالیہ کے پہاڑی علاقے میں کار ریلیاں ہوتی ہیں، اور ریاستی سطح پر مہاراشٹر جیسے علاقے میں، پنجاب جیسے علاقے میں کشتی کے جو ہے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے سفر کرنے کو بھی کھیل سیاحت کہا جاتا ہے۔